दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में 27 बार आया है। अल्लाह पाक ने आपको बहुत ज्यादा हसीनो जमील बनाया था। आप अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि आपको देखते देखते मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। आपके वालिद मोहतरम का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था, जबकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम आपके दादा थे। अल्लाह पाक ने आपकी शान में सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमाया था। आप वो नबी हैं जिनकी पैदाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तकरीबन 250 साल बाद इराक में हुई थी और फिर आपके वालिद मोहतरम अपने खानदान समेत फलस्तीन में मुंतकिल हो गए थे। प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुबह उठते ही अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे, चांद और सूरज को देखा है जो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, ऐसा न हो कि वो दुश्मनी पर उतर आएं। बेटे, तुम अपने दादा इसहाक और परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला के यहाँ बरगजीदा होगे। अल्लाह तुम्हें इल्म और हिकमत और बहुत सी नेमतें अता करेगा और तुम्हारा मुस्तकबल बड़ा ही ताबनाक होगा। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी की औलाद में से थे, एक दिन एक जगह पर इकट्ठे हुए और कहने लगे कि अब्बा जान हमारे मुकाबले में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा चाहते हैं और ये हमारे लिए बड़ी तौहीन का बायस है, क्योंकि बहरहाल हम बड़े हैं। आओ ऐसा करते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप की आंखों से ओझल करने के लिए उसे किसी दूर दराज जगह पर छोड़ आते हैं। इस तरह अब्बा जान उसकी गैर मौजूदगी में हमें अहमियत देने लगेंगे। ये तय करने के बाद वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि अब्बा जान, क्या वजह है कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते और इसे हमारे साथ आने जाने से रोकते हैं? क्या हमने कभी यूसुफ को कुछ कहा है? हम तो हमेशा इसके खैरख्वाह हैं। कल हमने सैर का प्रोग्राम बनाया है, आप यूसुफ को हमारे साथ जाने की इजाज़त दे दें ताकि वो भी ज़रा घूम फिर आए। हम वादा करते हैं कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बेटो, यूसुफ अभी बच्चा है, वो भी खेल कूद में तुम्हारे बराबर का नहीं हुआ और जंगल में भेड़िए बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ये डर है कि तुम अपनी खेल में ऐसे मगन हो जाओगे कि उसे अकेला छोड़ दोगे और खुदा ना करे उसे कोई नुकसान पहुँचे। बेटे खुशियानी हंसी हंसते हुए बोले, क्या अब्बा जान, आपने हमें इतना नापुख्ता समझ रखा है कि अगर हमारे होते हुए यूसुफ को भेड़िया उठा ले जाए तो हम किस काम के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, इस तरह उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मना लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए। वो एक बियाबान जंगल में पहुंचे जहां ना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे और ना कोई और देखने वाला था। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतरवा ली और उन्हें एक कुएं में डाल दिया ताकि कोई काफिला वहां से गुजरते हुए उन्हें निकाल ले और अपने साथ ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के संधेरे में अल्लाह सुब्हाना व तआला के फजलो करम पर भरोसा था और वो अल्लाह सुब्हाना व तआला का जिक्र करते रहे। अलबत्ता बाप की जुदाई में आंसू भी बहाते रहे। उनके दिल से बार बार ये आवाज़ आती थी कि यूसुफ मत घबराओ, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते। तुम्हारे यही भाई जिन्होंने इतनी सर्द मोहरी और जुल्म का मुजाहरा किया है, एक दिन शदीद बदहाली का शिकार होंगे और तेरे दरवाजे पर आएंगे। उस वक़्त ये अपनी जहालत और बदअमाली पर सख्त शर्मिंदा होंगे। दोस्तों, शाम हुई तो सब भाई घर वापस लौट आते हैं और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब्बा जान, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम दौड़े लगा रहे थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए। जब हम वापस आए तो देखा कि यूसुफ को तो भेड़िया ले गया है। अब्बू, आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, यूसुफ की खून आलूद कमीज हम अपने साथ लाए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और फरमाने लगे, ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने कोई चाल चली है। बहरहाल सब्र के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ। अल्लाह ताला मेरी ज़रूर मदद फरमाएगा। दोस्तों, पानी की तलाश में उस कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। उसने डोल कुएं में डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया और इस तरह वो कुएं से बाहर आ गए। वो पानी की बजाय एक खूबसूरत लड़के को देखकर बहुत खुश हुए और यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर काफिले की तरफ लौट गए। सब काफिले वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने सोचा कि इस लड़के को मिस्र ले जाएंगे और भारी कीमत पर बेच डालेंगे। वो एक दूसरे से कहने लगे कि ज़रा एहतियात से काम ले, ऐसा न हो कि किसी को पता चल जाए और इसको हमसे छीन ले जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अगले दिन सुबह सुबह कुएं की तरफ आए। ताकि मालूम करें
کہ یوسف پر کیا گزری ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور ان سے یہ کہا کہ یوسف ان کا غلام ہے، مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں کے عوض بیچ ڈالا۔ دوستو، قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے آیا ہے۔ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف کو خرید کر اپنے گھر لے جائے۔ آخرکار قافلے والوں کا یوسف کے بارے میں مصر کے بادشاہ، جو عزیز مصر کہلاتا تھا، سودا طے پا گیا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آ گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ سے کہا کہ اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پرسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے ان سے کہا، یوسف، تم دوسرے نوجوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا کہ میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور دوسری عورتیں آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہی رہے۔ آپ علیہ السلام کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی کہ یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہت بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں نہیں بھائی، بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ تو ایک کہنے والا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے کہ بھائیو، اب میں اس شہر میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی انہیں کوئی فکر ہے، میں نے ان کی طرح بے راہ روی اختیار نہیں کی، تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب اور اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بلا کر بتوں اور اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے؟ مگر افسوس ہے کہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے پرانے کام پر واپس لوٹ جائے گا۔ البتہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے
کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، اور فرمانے لگے یہ تھی وہ تعبیر جو تم لوگ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ نجات پا جائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، ان سے چپکے سے کہنے لگے جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن دوستو وہ آدمی بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اسی طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔ دوستو ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آخر اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ جلدی سے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے، میں بہت زیادہ غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا جنہوں نے اس کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی۔ وہ فوراً بول اٹھا اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو ساقی نے عرض کیا اے بادشاہ، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ دوستو ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے یوسف، اے سچے یوسف، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ تو ساقی کہنے لگا کہ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال تک جاری رہے گی، چنانچہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو، اور جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑی تھوڑی استعمال کرو۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہو جائیں تو تم جمع شدہ گندم کو استعمال میں لاؤ، اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں شروع ہو جائیں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ دوستو بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتے ہیں۔ انہوں نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا کر لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف کی جائے، بلکہ اس لیے کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن عزیز مصر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ دوستو شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں اور ہم نے دھوکے سے ان کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لان تان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کرا دیا، بلکہ مصر کے خزانے کا نظام بھی ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں۔ یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال کے لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ دوستو آئیے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال جانتے ہیں۔ کنعان جو ان کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی، اور انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید کر لائیں۔
अब चूंकि अजीज़ मिस्र खुद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और हर उस शख्स को जो गंदम वगैरह खरीदना चाहता था आप अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होना पड़ता था। आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चनाचा जब वो आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आए तो आपने फ़ौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल भी पता न चला कि वो किसके दरबार में आए हैं। फ़रते मोहब्बत से ख़ुसूसन अपने प्यारे वालिद की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर आप अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया और भाइयों से मुखातब हुए। आप कैसे आए हैं? वो बोले, हम पैगम्बर खुदा याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हमारे इलाके किनान में सख्त कहत पड़ गया है, चुनाचा अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब के बेटे सिर्फ तुम ही हो या उनके कोई और भी बेटा है? तो वो कहने लगे, हमारी दूसरी वालदा से उनके 2 और भी बेटे हैं, उनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदम दे देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कौल की तस्दीक की जा सके। और हाँ, याद रखें, अगर उसे नहीं लाओगे तो तुम्हें गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादर फरमाया कि फ़िलहाल इन्हें गंदम दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजमों को हदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए ऐसा किया ताकि वो खुश हो जाएं और दोबारा वापस गंदम लेने के लिए मिस्र आएँ। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे और अपने वालिद मोहतरम को सारा वाक़या सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के हसूल के लिए बिन्यामीन को साथ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अजीज़ मिस्र ने ये शर्त रखी है कि अगर हम उसको अपने साथ ना लेके आए तो हमें गंदम नहीं मिलेगी। और जब उन्होंने अपनी गंदम की बोरियां खोली तो क्या देखते हैं कि उनकी रकम भी उस गंदम की बोरियों में मौजूद है। वो खुशी से फूले न समाए और जज्बाती अंदाज में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे, देखिए अब्बा जान, अजीज़ मिस्र कितना भला आदमी है, उसने हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी है। आप ज़रूर बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गंदम लाएं, और इस मर्तबा जो गंदम लाए हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। अब्बा जान, अब हम वादा करते हैं कि उसकी पूरी पूरी हिफाजत करेंगे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब तुम्हारे सुपुर्द किया था तो तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके, और मैं अब भी इस वक्त बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हिफाजत का पुख्ता वादा नहीं करते। उन्होंने अर्ज़ की कि हम अल्लाह सुब्हाना व ताला को गवाह बनाकर वादा करते हैं कि हम बिन्यामीन की बेहद हिफाजत करेंगे, अलबत्ता कोई नागहानी वाक़या पेश ना आ जाए, उसका हम पर ज़िम्मा नहीं होगा। तब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाज़त दे दी और इन सब को अल्लाह ताला के हवाले करके रुखसत कर दिया। जब वो लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो आपने बिन्यामीन को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और उससे फरमाया कि मैं तेरा बड़ा भाई यूसुफ हूँ, मुझे सब मालूम है कि भाई हम दोनों के साथ क्या सलूक करते रहे हैं। देखो अभी इनसे कुछ न कहना, देखो अभी मैं तुम्हें अपने पास रखने की एक तरकीब करूँगा, तुम कुछ न बोलना, बस देखते जाना। इधर अपने आदमियों को आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इनकी बोरियों को गंदम से भर दें और अपने एक हमजाद करिंदे से कहा कि चुपके से सोने का प्याला बिन्यामीन की गंदम वाली बोरी में रख दे। जब गंदम डाल दी गई और बोरियां बंद कर दी गईं तो उन्होंने अपना सारा सामान उठाकर ऊँटों पर लाद लिया और इजाज़त लेकर वापस किनान की तरफ चल पड़े। दोस्तों, वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से आवाज़ आई, ए काफले वाले, तुम तो चोर हो। वो सब भाई घबरा गए और नहायत परेशानी के आलम में पलट कर पूछने लगे कि तुम्हारा क्या खो गया है। तो पुकारने वाले ने कहा कि अजीज़े मिस्र का सोने का प्याला गुम हो गया है। भाई बिगड़ कर बोले, तो इससे हमारा क्या ताल्लुक है, हम यहाँ चोरी करने थोड़ी ही आए हैं। पुकारने वाले ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, मगर ये बता दो अगर तुम में से किसी के सामान से वो प्याला निकल आता है तो हम उसे क्या सजा दें। तो भाई कहने लगे, अगर किसी के सामान से वो प्याला बरामद हो जाए तो उसकी सज़ा ये है कि उसे आप अपने पास रख लें। पुकारने वाले ने कहा, ठीक है। सबको वापस दरबार ले जाया गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में उनकी तलाशी ली गई। बिन्यामीन के सामान से पहले उन्होंने बाकी भाइयों के सामान की तलाशी ली। आखिरकार सोने का प्याला बिन्यामीन के सामान से निकल आया। ये देखकर वो भाई सख्त परेशान हुए और नाराज़ भी हुए और बेइख्तियार बड़बड़ाए, ओह, तो इसने चोरी की है, इसके दूसरे भाई ने भी चोरी की थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बहुत बदअमाल लोग हो और जो ये बातें तुम बना रहे हो
اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان سے یہ پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ عزیز مصر بنیامین کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح و مشورہ کرنے لگے کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ تو بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ میں والد محترم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کی جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ اب بنیامین کی جدائی بھی انہیں برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ سب بھائی گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بہت زیادہ غمگین اور رنجیدہ ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا اور آہو بکا کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے رہتے تھے۔ اس طرح روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈال ہو جائیں گے اور وہ صحت بھی خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی فریاد کرتا ہوں۔ دوستو، ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ وہ سب بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے، آپ صحیح ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں ہے، یہ لو میری قمیض والد صاحب کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہی میرے پاس مصر میں چلے آؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ دوستو، وہ سب بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اگر تم میری بات کا تمسخر نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک وہ پرانی بات یاد ہے، یوسف کہاں؟ اب تو ایک زمانہ گزر گیا ہے، اسے بھیڑیے کھا گئے تھے، اب یوسف کہاں سے آئے گا؟ اتنے میں ان کا ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوا اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور اپنے ابا جان کو بتایا کہ یوسف مل گئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے مگر تم مانتے ہی نہیں تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے تو بہت زیادہ خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملا دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو لے کر اپنے خاص محل میں پہنچے اور اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ ابا جان،
یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ اے پروردگار، اے زمین و آسمان کو بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا حامی و ناصر ہے، اور میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ تیرا اطاعت گزار رہوں